فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طعن و تشنیع کرنے والوں کے بارے میں 10 الفاظ مذمت کے ارشاد فرمائے. تو اب سوال یہ ہے کہ جو بندہ جھوٹی قسمیں کھانے والا بھی ہے، چغل خور بھی ہے، نیکی سے روکنے والا بھی ہے، لوگوں کے حقوق تلف کرنے والا بھی ہے، صحیح النسب بھی نہیں ہے، ولد الزنا بھی ہے، اس بندے کو اللہ نے اس قدر سرداری کیوں عطا فرما دی؟ ایسے ذلیل آدمی کو اللہ رب العزت نے بیٹوں اور مال کی دولت سے کیوں نواز دیا؟ یہ سوال ہر عام بندے کے ذہن میں آ سکتا تھا. تو اللہ رب العزت چونکہ علام الغیوب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ سینے میں کیا کیا سوال اٹھ سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے آگے اس کا جواب ارشاد فرمایا انا بلوناہم. یہ آج کی آیت میں اس کا جواب ہے اس سوال کا جو کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا. فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. بے شک ہم نے انہیں آزمایا. اللہ کبھی مال دے کر آزماتے ہیں، کبھی مال لے کر آزماتے ہیں. یہ آزمائش تھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اے مومنو، تم جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، میری توحید کا اقرار کرتے ہو، یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم کہہ دو ہم ایمان لائے اور تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، آزمایا نہ جائے. ایسا نہیں ہے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کس سے اللہ آزمائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں من الخوف والجوع ونقص من الاموال. خوف دے کر بھی آزماؤں گا، امن دے کر بھی آزماؤں گا، مال دے کر بھی آزماؤں گا، مال لے کر بھی آزماؤں گا، شکم سیری کر کے بھی آزماؤں گا، بھوک دے کر بھی آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والانفس والثمرات. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہیں آزمایا جا رہا تھا. انا بلوناہم، بے شک ہم نے انہیں آزمایا. کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا. جنت سے مراد یہاں دنیا کا باغ ہے. یہ باغ کہاں واقع تھا؟ یہ باغ یمن میں تھا. یمن میں صنعاء شہر ہے، اس سے تقریباً چند میل کے فاصلے پر وادی زروان میں یہ باغ تھا. یہ باغ ایک ایسے شخص کا تھا جو ایماندار بھی تھا اور مومن بھی تھا. اپنی ضرورت کے لیے اس باغ سے لیتا تھا اور اللہ کی راہ میں بے پناہ خرچ کرتا تھا، بے حد خرچ کرتا تھا اور غریب پرور تھا، لوگوں کے دکھ درد سمجھتا تھا. فرمایا کہ جب یہ فوت ہو گیا، اس کے 5 بیٹے تھے. ان بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو ایسے ہی مال یتیموں غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، تقسیم کر دیتا تھا، وہ کوئی عقل مند نہیں تھا. ہم بال بچے دار ہیں، ضرورت مند ہیں، ہم یہ ساری آمدنی اپنے پاس رکھیں گے، غریبوں کو نہیں دیں گے. لیکن اس دور میں رواج یہ تھا کہ جب کوئی دہائی کا وقت آتا یا کوئی کھیتی باڑی کے کھیتی کے کٹھی کرنے کا وقت آتا، پھل توڑنے کا وقت آتا، تو مساکین جمع ہو جاتے اور انہیں وہ مالک دیا کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ اب ہمارا جو باغ ہے، فصل پک گئی ہے، ہم صبح صبح جا کر، جب لوگ ابھی اٹھے نہیں ہوں گے، سوئے ہوئے ہوں گے، ہم صبح صبح جا کر اپنا پھل توڑ لیں گے تاکہ مسکین ہمارے کھیت میں نہ آنے پائیں. اللہ فرماتے ہیں یہ پلان بنا رہے تھے. اللہ رب العزت کی قدرت بھی اپنا کام کر رہی تھی. اس واقعے کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ رزق کا مالک تو اللہ ہے، کوئی کسی کا رزق روک نہیں سکتا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے پھرنے والی ہر شے جس کو اللہ نے جان عطا فرمائی ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، کوئی کسی کا رزق روک نہیں سکتا، کوئی کسی کا رزق باندھ نہیں سکتا۔ فرمایا کہ اِذْ اقسموا، جب وہ قسمیں کھا رہے تھے، لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ہم صبح صبح جا کر اپنے کھیتی کو کاٹ لیں گے، اپنے پھل توڑ لیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور اس پر انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ، چکر لگایا اس باغ پر، طائف من ربک، چکر لگانے والا پھرنے والا، من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ وہ کیا تھا؟ عذاب کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ فرمایا وَهُمْ نَائِمُونَ، اور یہ لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، وہ کھیتی، وہ پھل، وہ باغ ایسے ہو گیا کالصریم، جیسے کٹی ہوئی ہوتی ہے، وہاں اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اللہ کا راتوں رات عذاب آ گیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، جب صبح ہوئی تو یہ ایک دوسرے کو جگانے لگے، بلانے لگے، آوازیں دینے لگے، کہنے لگے ان اغدوا علی حرثکم، چلو اپنی کھیتی کی طرف، ان کنتم صارمین، اگر تم نے کھیتی کو کاٹنا ہے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، یہ چل رہے تھے، وهم يتخافتون، چپ کے باتیں کر رہے تھے، کسی کو ہماری آہٹ کا پتہ نہ چلے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، ان کے دل میں یہ تھا کہ آج کوئی ہمارے پاس مسکین نہ آنے پائے تاکہ ہمیں مسکین کو دینا نہ پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، او غریبوں کو، مسکینوں کو ان کا حق دے دیا کرو۔ جو مالداروں کو اللہ مال عطا فرماتے ہیں اس میں مسکینوں کا حق بھی ہوتا ہے، اس لیے اگر تم مسکین کا حق ادا نہیں کرتے اللہ تمہیں طرح طرح کے بیماریوں میں، طرح طرح کے نقصانات سے دو چار فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا، یوں نہیں فرمایا اللہم احیینی صالحا، اللہم احیینی عابدہ، اللہم احیینی ساجدہ، یوں نہیں فرمایا اللہ سجدے کرنے والوں میں مجھے شامل فرما، رکوع کرنے والوں میں شامل فرما، صالحین میں نہ، میرے آقا نے فرمایا اللہم احیینی مسکینا، اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، وامتنی مسکینا، اور جب میں اس دنیا سے پردہ کروں تو مسکینوں میں میرا شمار ہو، وحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ میرا جب حشر ہو، جب میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں تو مسکینوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مسکینوں کی محبت عطا فرمائے۔ اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ جسے پتہ نہ ہو کہ اگلا کھانا کہاں سے ملنا ہے، کیسے میرے پاس اللہ نے رزق بھیجنا ہے۔ یہی وجہ تھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد ہیں، جب بھی اپنے لیے جوتا بنواتے مسکین کے لیے ساتھ جوتا بنوا لیتے، غریب کے لیے اپنے لیے جوڑا سلواتے، غریب کے لیے ساتھ جوڑا بنواتے، اور اپنے لیے سواری پر سوار ہوتے، کسی غریب اور مسکین کو اپنے ساتھ سوار کر لیتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جعفر ھذا ابو المساکین، یہ مسکینوں کا باپ ہے۔ یہ جعفر، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعفر کے دونوں کندھوں تک بازو کٹ گئے تھے اور اسلام کا جھنڈا انہوں نے دانتوں میں پکڑ لیا۔ اللہ نے اس کے بدلے میں جعفر کو جنت میں 2 پر عطا فرمائے ہیں، اور میرا جعفر فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہا ہے۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکینوں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ مسکینوں سے محبت کرنے والے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اللہ يدخلنها اليوم، صبح صبح اس لیے جا رہے ہیں تاکہ کوئی مسکین نہ آنے پائے، وغدوا على حرد قادرین، اور وہ اس حال میں چل رہے تھے، ان کے دل میں یہ تھا، یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کسی کے رزق روکنے پر قادر ہیں۔ وہ یہ بات سوچ رہے تھے کہ ہم قادر ہیں کہ ان کا رزق روک دیں، ہم انہیں ایک دانہ بھی نہ دیں۔ فلما رأوها قالوا، جب وہاں پہنچے کھیتی پر، انہوں نے اپنی کھیتی کا حال دیکھا، قالوا کہنے لگے انا لضالون، یارو ہم راستہ بھول گئے، یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری کھیتی ہی نہیں ہے، ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ بل نحن محرومون،
پھر غور سے دیکھا، کہنے لگے یہ تو ہماری کھیتی ہے، تباہ ہو گئی ہے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، ہمیں نقصان ہو گیا۔ قال اوسطهم، ان میں جو درمیانہ بھائی تھا کہنے لگا الم اقل لکم، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا لولا تسبحون، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی پاکی کرو، اللہ رب العزت تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ قالوا، کہنے لگے سبحان ربنا، اے ہمارے رب تو ہی پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، انا کننا ظالمین، بے شک ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے ناانصافی کی۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے، ایک کہتا ہے تو نے یہ کہا تھا ایسا کر لیں، دوسرا کہتا ہے تو نے مشورہ دیا تھا ایسا کر لیں۔ فرمایا قالوا یا ویلنا، کہنے لگے ہائے کاش ہمارے لیے ہلاکت ہے، انا کننا طاغین، ہم نے سرکشی کی، ہم نے غلطی کی، عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کا بدلہ بہتر عطا فرمائے گا۔ انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، اللہ فرماتے ہیں میں نے ولید بن مغیرہ کو مال عطا فرمایا تو مال لے بھی لیا، آج بتاؤ کہ اس کے کتنے باغات ہیں، اس کی کتنی کھجوریں ہیں، اس کے کتنے مال ہیں، سارا کا سارا لے لیا۔ کذالک العذاب، یہ تو دنیا کا عذاب ہوا کرتا ہے، والعذاب الآخرۃ اکبر، جو اللہ کی توحید کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، والعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر تم جان لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔